العلم ورثۃ الانبیاء، پہلے تو کیا ہے انبیاء آتے تھے اور انبیاء کو ماننے والے، انبیاء پر ایمان لانے والے کیا ہے ان کو نقصان پہنچائے بغیر ان کو آرام پہنچاتے تھے. جو نہیں مانتے تھے وہ نقصان پہنچاتے تھے، جو مانتے تھے وہ آرام پہنچاتے تھے. ہر طرح ان کا کیا ہے تعاون کرتے تھے، مالی تعاون ہو یا دوسری قسم کی تعاون ہو، وہ کیا ہے انبیاء کو کرتے تھے، انبیاء کو ماننے والے. اب نہ وحی آئے گی نہ نبی آئیں گے، ہے نہیں ہے. اب انبیاء بھی نہیں آئیں گے اور وحی بھی نہیں آئیں گے. اور وحی کی باتیں اب بتانے والے کون ہیں؟ علماء. اسی لیے علماء کو انبیاء کا وارث کہا گیا. ان کی بہت زیادہ فضیلت ہے، ان کی کیا ہے قدر ہونی چاہیے. اور رمضان المبارک کے مہینے میں دل کھول کر ان کا کیا ہے تعاون ہونا چاہیے. رمضان میں جس طرح آپ لوگ روزہ رہتے ہیں اسی طرح وہ بھی روزہ رہتا ہے اور دن بھر قرآن یاد کرتا ہے، لفظ بلفظ یاد رکھ کے قرآن سنانا پڑتا ہے. قرآن سنانا گڑا گڑی کا کھیل نہیں ہے. کبھی مصلی پہ آ کر سورہ فاتحہ پڑھ کر دیکھیں، آپ کو معلوم ہوگا. 4 آدمیوں کے پیچھے سامنے جا کر کبھی کیا ہے نماز پڑھا کر دیکھیں کہ کتنی کیا ہے، کتنا بڑا کام ہے، کتنا عظیم منصب ہے. عام لوگوں کے ذہن میں کیا ہے یہ ایک تصور بٹھا دیا گیا ہے. مولوی صاحب کا، امام صاحب کا جھبا کیا رہتا، بالکل سفید رہتا، اس میں ذرا بھی داغ دھبا نہیں رہتا. اس واسطے انہیں بہت بڑا امیر سمجھ جاتی ہیں سلگام سے. کیا ہے بہت بڑا امیر ہے انہیں. اور اسی طرح انہیں ہمارے درمیان میں رہنے والا ہمارے جیسا انسان نہیں ہے. انہیں بلکہ کیا ہے آسمان سے ٹپکا ہوا فرشتہ. جس طرح ہمارے ضروریات ہے اس طرح اس کی ضرورتیں نہیں ہے. نہ اس کی بیوی ہے، نہ اس کے بچے ہیں، نہیں ہے، نہ اسے مکان کی ضرورت ہے. اللہ کا بنایا ہوا آسمان ہی اس کے لیے چھت ہے، اللہ کی بنائی ہوئی زمین ہی اس کے لیے کیا ہے فرش ہے. ایسا تصور لوگوں کا کیا ہے بنا دیا گیا ہے. اور لوگوں میں یہ بھی ایک عام یہ ہے کہ انہیں جا کر کیا ہے 2 نمبری دھندے کر کے، کالے دھندے کر کے، کالے پیلے دھندے کر کے، قبضہ کر کے، جھوٹ بول کے، دھوکہ دے کے کیسا ہے تو بھی کمائے جا ہے نہیں ہے. امام صاحب کیا ہے انبیاء کا جو کام تھا اس کام کو انجام دے کر کیا ہے اس کی اگر معاوضہ پوچھے، اس کا ہدیہ پوچھے تو اسے کہا جاتا ہے یہ لینا جائز نہیں ہے. کیا نہیں ہے؟ یہ لینا جائز نہیں ہے. جس طرح رمضان میں، جس طرح لاک ڈاؤن کے بعد دوسرے لوگ متاثر ہوئے ہیں، عام لوگ متاثر ہوئے ہیں، اسی طرح علماء کا طبقہ بھی کیا ہے متاثر ہوا ہے. اور علماء اپنی پوری زندگی دین کی خدمت کے لیے لگاتے ہیں. نہیں ہے تمہاری طرح انہوں الگ الگ قسم کے الگ الگ ڈپارٹمنٹ میں جا کو کیا نہیں ہے کام نہیں کرتے. پیٹ پالنا ہی اگر مقصود ہو تو چپل سی کے بھی انسان زندگی گزار سکتا ہے نہیں ہے. اگر علماء چپل سینے کے لیے یا زومیٹو میں، سویگی میں کام کرنے پر لگ جائیں گے تو جنت کی باتیں، جنت میں جانے کی باتیں آپ کو کون سکھائے گا؟ یہ علماء کی جماعت ہے نہیں ہے. تو دن بھر کا تھکا ہوا ایک حافظ قرآن رات میں پھر کیا ہے 20 رکعت تراویح پڑھانا ہے اور اس میں رکعتوں کی تعداد یاد رکھنا اور کس صفحے کے بعد کس صفحے کے بعد کون سا صفحہ شروع ہوتا ہے اور کس آیت سے صفحہ شروع ہوتا ہے اور کون سی آیت کے بعد کون سی آیت ہے. یہ تمام چیزیں اسے کیا ہے ذہن میں رکھ کر قرآن پڑھانا پڑتا ہے. اس لیے رمضان مبارک میں جہاں آپ روزے داروں کو کھلا رہے ہیں، دوسروں کو دے رہے ہیں، غریب غربا کو دے رہے ہیں تاکہ ہمارے کیا ہے نیکیوں میں اضافہ ہو، اسی طرح ان کا بھی کیا ہے آپ زیادہ سے زیادہ تعاون کریں، زیادہ سے زیادہ کیا ہے ان کی مالی امداد کریں. اور اسے جو آپ لوگ دے رہے ہیں وہ کیا ہے انسان ہونے کی حیثیت سے نہیں دے رہے ہیں، انہیں نبی کا وارث ہے اس واسطے دینا. سو ہمیں انہیں کیا ہے انہیں نبی کا وارث ہے، انہیں اس کے پاس جو علم ہے وہ انبیاء
اس امانت کو وہ آپ تک کیا ہے پہنچا رہا ہے. اس واسطے دینا سو تمہیں کون بھی ہونے اما کا طرف کا بھی ہے بابا کی طرف کا بھی ہے افطار پارٹی کر کو اسے ہزاروں کے خرچ کر کو اسے کھلا دی. بٹھا کو نہیں کھاتا تو نہیں کھاتوں کو تبھی اسے بٹھا کو کھلا رہا. لیکن پورا رمضان جو آپ کی امامت کر رہا ہے, آپ کو تراویح پڑھا رہا ہے نہیں ہے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جس طرح وہ قرآن پڑھ رہا ہے, جس طرح وہ قرآن یاد کر کے اس طرح آپ کو بھی ہونا چاہیے تھا نہیں ہے. لیکن وہ آپ کا کام وہ خود کر رہا, آپ کی امامت کر رہا ہے, آپ کو قرآن پڑھ کے سنا رہا اور قرآن میں کیا کیا ہے وہ آپ کو بتا رہا. تو آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اس کا ہر طرح سے کیا ہے تعاون کریں. ان کی بہت بڑی فضیلت ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علماء کیا ہے, علماء کی جماعت ہی ایک ایسی جماعت ہے جسے کیا ہے, جس سے لوگ جب تک جڑے رہیں گے تب تک لوگ کیا ہے دین میں رہیں گے, شریعت پر عمل کرنے والے رہیں گے. جب علماء سے کٹ جائیں گے, علماء سے دور ہو جائیں گے تو کیا ہو جائے گا, ہمارا دین بھی ہمارا ایمان بھی کیا ہے خطرے میں بڑھ جائے گا. تو اس لیے ان کی بہت ہی کیا ہے فضیلت ہے. ایک حافظ قرآن کی بہت زیادہ فضیلت ہے. فرمایا گیا کل قیامت کے دن حافظ قرآن اس کے خاندان میں سے 10 ایسے لوگوں کی بخشش کرے گا جن کے بارے میں جہنم کا فیصلہ ہو چکا. ایسے 10 لوگوں کو کیا ہے وہ. اور ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب جنت کا فیصلہ اور جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا, جنت والے جنت میں چلے جائیں گے, جہنم والے جہنم میں چلے جائیں گے, تو کبھی کبھی جنت والے کیا ہے اس کا سیر کریں گے, جہنم کے آس پاس آ کر سیر کریں گے. اس میں سے علماء بھی ہوں گے. جب ایک عالم جہنم کے کنارے سے گزرے گا تو وہ دیکھے گا کہ جہنم میں ایک شخص پڑا ہوا اور وہ اسے ذہن میں آئے گا کہ مجھے اس نے کبھی چائے پلائی تھی, مجھے کبھی اس نے کیا ہے کھانا کھلایا تھا. تو اللہ جب اس کے دل میں سوچ کر جب جنت پہ واپس جائے گا تو حدیث میں ہے کہ وہ اس کے جانے سے پہلے وہ جہنم میں جو تھا نا شخص, وہ شخص جنت میں ہوگا. اسے دیکھ کو تعجب ہوتا ایک ابھی وہاں تھا, آ گیا ہے, شفٹ ہو گیا ہے. تو اللہ کی طرف سے آواز آئے گی کہ جو تو نے دل میں کہا تھا اسے میں نے کیا ہے سن لیا تھا. جب تجھے اس نے کھانا کھلایا تھا, تجھے اس نے کیا ہے محبت بھری باتوں سے دلاسا دیا تھا, تجھے اس کی کیا ہے تیری فضیلت کی وجہ سے, تیرے علم کی وجہ سے تیری عزت اور تیری قدر کی تھی, تو اس بنا پر مجھے یہ شرم محسوس ہوئی کہ وہ کیا ہے تیرا ہمسائے کے بغیر, تیرے پڑوس میں رہے بغیر جہنم میں رہے. تو اتنی فضیلت ہے ان کی. تو اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ رمضان میں خوب عبادتیں کریں, ذکر کریں, تلاوت کریں, اور جو آپ کے لیے نماز پڑھانے آئے, تراویح پڑھانے آئے, اس کی کیا ہے زیادہ سے زیادہ قدر کریں, اس کی فضیلت کو پہچانیں, اور اسی طرح اس کے علم سے آپ کو فائدہ اٹھانا. عموماً کیا ہوتا مساجد میں, امام صاحب آتی, تراویح پڑھانے والے آتی, تراویح پڑھاتی, بعد میں آدمی اپنے گھر کو, پھر رمضان ہونے کے بعد انہوں اپنے گھر کو. عموماً یہ تجربہ ہے, آپ لوگ بڑے ہیں عمر میں ماشاءاللہ, پھل نیچے آنا کو بولے تو کیا کرنا, بولو بھی کیا کرنا. ایک درخت ہے, بڑا ہے, ہمیں چڑھ نہیں سکتے, پھل ہمیں کھانا ہے, تو کیا کرنا ہمیں, وہ پھل کو پتھر لے کو کی, لکڑی لے کو کی مارے تو ہمیں کیا ہے پھل ملتا. ویسا علم والا آیا, اب اسے استعمال کرنا اور اس کے علم سے ہمیں فائدہ اٹھانا, کون کس کی ذمہ داری ہے؟ سو ہماری ذمہ داری. تمہیں کیا بھی اسے پوچھے نہیں کو بولے تو انہیں کیا سمجھتا, انہوں پہلے سے کیا ہے انگور سے منقع بن گئے ہیں, ابھی ان کو کیا بھی بولنے کی ضرورت نہیں ہے, ان کو کوئی مسئلہ درپیش نہیں ہے. اس واسطے انہوں پوچھتے نہیں, میں بولتا نہیں. ویسا پورا رمضان گزر جاتا. تو اس لیے رمضان مبارک کے مہینے میں کم سے کم جو مسائل ہمیں بار بار پیش آتے رہتے ہیں, ان مسائل کو سیکھنے کی کوشش کریں. رمضان میں عموماً روزہ رہتے ہیں, کام بھی بہت کم مقدار میں کرتے ہیں, باہر آنا جانا بھی زیادہ نہیں رہتا.
تو اس لیے نوجوانوں کی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ رمضان میں کیا ہے وہ کم سے کم ایک آدھا گھنٹہ نکال کر دین سیکھے، قرآن کو سیکھے، اور قرآن کی تفسیر کیا ہے، اس میں قرآن میں اللہ کیا فرما رہا ہے اسے سمجھنے کی کوشش کرے، اس کا ترجمہ پڑھے، یا جن کو آتا ہے وہ خود پڑھے، وہ خود ترجمہ قرآن لے کر اس کا ترجمہ پڑھے۔ اس سورے میں، اس آیت میں اللہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کے ایک ایک لفظ میں کیا ہے؟ نور بھرا ہوا ہے۔ کوئی ایک لفظ بھی، ایک حرف بھی ہماری ہدایت کے لیے کیا ہے؟ ہماری زندگی بدلنے کے لیے کافی ہے۔ انشاءاللہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔